زمانہ جاہلیت میں لوگ مختلف قسم کے باطل خیالات، توہمات، خرافات اور رسوم و رواج کے اندر اور نحوستوں اور بدشگونیوں کے عقیدوں کے اندر مبتلا تھے۔ اس وقت ہم ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے اسلامی سال کے دوسرے مہینے سفر سے گزر رہے ہیں۔ لوگ سفر کے مہینے کو نحوست والا خیال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس مہینے کو سفر کیوں کہا جاتا ہے؟ عقیدہ تقدیر کیا ہے؟ اگر کوئی انسان یہ گمان کرتا ہے کہ یہ فلاں دن منحوس ہیں تو دراصل وہ دوسرے لفظوں میں اللہ رب العالمین کے ساتھ اس بات کا شکوہ کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے وہ لوگ جو اللہ کی جنت میں بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے وہ ہوں گے جو بدفعل نہیں لینے والے ہوں گے۔ اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت میں لوگ مختلف قسم کے باطل خیالات، توہمات، خرافات اور رسوم و رواج کے اندر اور نحوستوں اور بدشگونیوں کے عقیدوں کے اندر مبتلا تھے۔ اللہ رب العالمین نے ہم پہ احسان عظیم کرتے ہوئے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری پیغمبر بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کی وہ عقائد سے متعلقہ چیزیں جو ان کے اندر مختلف شرک کی صورتیں تھیں، وہ فاسد قسم کے خیالات، وہ مختلف توہمات، ان کا رد فرما کر کے لوگوں کو ایک صحیح عقیدے کے اوپر جمع فرمایا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے جب دین اسلام کی تکمیل فرما دی اور یہ دین اب قیامت تک باقی رہنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا، وہ قرون اولا کا دور جس کے متعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی، آپ نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ وہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، فرمایا اس کے بعد جو میرے بعد آنے والے ہیں وہ صحابہ کا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر آپ نے فرمایا کہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے فاصلہ بڑھتا چلا جائے گا لوگوں کے اندر مختلف طرح کی چیزیں جنم لیتی چلی جائیں گی۔ اور ہم تاریخ اسلام اگر پڑھ کے دیکھیں تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہی زمانہ جاہلیت کی بہت ساری چیزیں جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرمائی تھی آج دوبارہ آج کے اس دور میں بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ اس وقت ہم ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے اسلامی سال کے دوسرے مہینے سفر سے گزر رہے ہیں۔ اس مہینے کو سفر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس حوالے سے مختلف طرح کی آراء موجود ہیں۔
بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اہل مکہ جو ہے وہ حرمت والے مہینے گزرنے کے بعد جو 3 مہینے مسلسل پے در پے آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، اس کے بعد مکہ کے لوگ جن کا اکثر گزر بسر جو ہے وہ ڈاکہ زنی پر ہوتا تھا، اس مہینے میں یہ لوگ اپنے گھروں سے نکلتے، ان کے گھر خالی ہو جاتے، تو سفر المکان کہ جس میں گھر خالی ہو جایا کرتے تھے، اس وجہ سے اس مہینے کا نام جو ہے وہ سفر پڑ گیا۔ اور بعض لوگوں نے یہ بھی توجیہ لکھی ہے کہ چونکہ یہ لوگ ڈاکہ زنی کر کے لوگوں کی جمع پونجی جو ہوتی تھی اس کو ختم کر دیا کرتے تھے، وہ صفر رہ جاتی، اس وجہ سے بھی اس کو سفر کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ یہ آج بھی ہمارے ہاں بالخصوص سفر کے پہلے 13 دنوں کو، 13 اور آخری ہفتے کو لوگ نحوست والا شمار کرتے ہیں۔ اس میں کوئی نیا کام شروع نہیں کرتے، شادی نہیں کرتے کہ یہ نحوست کا مہینہ ہے، حالانکہ یہ عقیدہ تقدیر کے عقیدے کے بالکل اپوزٹ ایک چیز ہے۔ عقیدہ تقدیر کیا ہے؟ جو ہمارے دین کی بنیادی امانیات ہیں، ان میں سے ایک چیز ہم تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور اگر کوئی انسان یہ گمان کرتا ہے کہ یہ فلاں دن منحوس ہیں، یہ فلاں دن نحوست والے ہیں، تو دراصل وہ دوسرے لفظوں میں اللہ رب العالمین کے ساتھ اس بات کا شکوہ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ ان دنوں کو بنانے والا کون ہے، ان دنوں کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یوزینی ابن آدم کا بیٹا مجھے اذیت دیتا ہے۔ وہ کیسے اذیت دیتا ہے؟ یسب الدہر، یہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے۔ وَأَنَا الدَّهْرُ، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں ہی تو زمانہ ہوں۔ اقلب اللیل والنہار، یہ دنوں کو پلٹنا، کبھی اچھے ہو جانا، کبھی موافق نہ ہونا، یہ سب کچھ کرنے والی اللہ ہی کی تو ذات ہے۔ اگر کوئی انسان یہ گمان کرتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کو دراصل اذیت دینے والا ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحیح بخاری کی حدیث جس میں آپ نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا سفر ولا ہاما، کہ یہ جو لوگ گمان کر بیٹھتے ہیں کہ بیماریاں متعدی ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے بیماریاں ایک دوسرے کو منتقل ہوتی ہیں، اگرچہ سائنس آج ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جراثیم جو ہیں وہ کنورٹ ہوتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا وہ جراثیم کسی انسان کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے ہیں۔ لا عدوى، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
ایک شخص آپ کی مسجد میں آیا اور آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اونٹ ہوتے ہیں وہ بڑے اچھے خاصے صحت مند ہوتے ہیں، پھر اچانک ان میں ایک اونٹ ایسا آتا ہے فَيَجِيءُ الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ، جسے خارش کی بیماری بڑی ہوتی ہے، اور یہ جیسے ہی آ کے دوسرے اونٹوں کے ساتھ ملتا ہے فَيَدْخُلُ فِيهَا فَيَجْرِبُ كُلَّهَا، اللہ کے نبی اس کی وجہ سے باقی سارے اونٹوں کو بھی خارش پڑ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا فَمَنْ أَعْدَ الْأَوَّلِ، اگر تمہارے ذہن میں یہی بات ہے تو پھر یہ بتاؤ کہ اس پہلے اونٹ کو بیماری کہاں سے آئی تھی؟ تو شارحین حدیث نے اس حدیث کی شرح میں یہی بات لکھی ہے کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ یہ بیماری متعدی یہ اس وقت تک کسی کو نقصان نہیں دے سکتی جب تک اس میں اللہ کا حکم نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا طِيَرَةَ، یہ بدفعل لینا، لوگ جو ہے وہ پرندوں کو اڑا کر کے فالے نکالا کرتے تھے، اگر یہ دائیں طرف چلا گیا تو ٹھیک ہے، اگر یہ بائیں طرف چلا گیا تو ہم سفر نہیں کریں گے۔ آج بھی لوگ باقاعدہ طور پہ وہ ویکلی آنے والے میگزین، ان کے اندر اپنی تاریخ پیدائش کے اعتبار سے آج کے دور میں بھی فالے نکالتے ہیں اور معلوم کرواتے ہیں، اور پھر یہیں پہ بس نہیں بلکہ شادیاں، رشتے اور نکاح کرنے سے پہلے باقاعدہ ستارے چیک کروائے جاتے ہیں کہ کیا اس کے ستارے اس کے ستاروں کے ساتھ ملتے ہیں کہ نہیں ملتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا طِيَرَةَ، کسی قسم کی فال کا اثر لینا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وَلَا سَفَرَ، اور آپ نے فرمایا یہ جو زمانہ جاہلیت کا ایک تصور ہے کہ لوگ سفر کے مہینے کو نحوست والا خیال کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری میں حدیث لے کے آئے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کان الشؤم بفرض محال، اگر نحوست کسی چیز میں ہوتی، آپ نے فرمایا ان کان الشؤم، اگر فرض محال نحوست کسی چیز میں ہوتی ففی الدار والمرأة والفرس، فرمایا وہ ان تین چیزوں میں ہوتی، گھوڑے میں، عورت میں یا گھر میں، لیکن اللہ نے کسی بھی چیز کو نحوست والا نہیں بنایا ہے۔ یہ نحوست کا عقیدہ آج بھی ہمارے ہاں لوگ نحوستیں لیتے ہیں، میرا راستہ کالی بلی کاٹ گئی ہے، میرے آگے سے فلاں شخص گزر گیا ہے، آج میری دکان پر سب سے پہلا کسٹمر ادھار مانگنے والا آ گیا ہے، آج میں صبح صبح فلاں شخص کو ملا تھا، اس کی وجہ سے آج میرا دن برا گزر رہا ہے، اور اس انداز سے بھی نحوستیں کہ بچہ پیدا ہو جائے، وہ عورت کسی کے گھر میں آ جائے تو اس کو سودت کی بیماری کہتے ہیں، وہ بچے کے آنے سے کوئی مصیبت گھر پہ آ جائے تو کہتے ہیں اس بچے کا آنا ہی منحوس ثابت ہوا ہے، اور پھر شادی میں بارش نہ تھم رہی ہو، لوگ اس کو بھی نحوست والا خیال کرتے ہیں۔
یہ آج کے ہمارے اس پڑھے لکھے دور میں پڑھے لکھے لوگ یہ عقیدے رکھتے ہیں اور پھر اچھے خاصے پیسے لگا کر کے کروڑوں روپیہ لگا کر کے گھر بناتے ہیں اور اس گھر کی منڈیر پر ایک ہنڈیا کو الٹا کر کے رکھ دیتے ہیں. اچھے خاصے پیسے لگا کر کے گاڑی لی جاتی ہے اور ایک پرانا سا جوتا لے کر کے اس کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے. یہ آج کے دور کی نحوستیں ہیں. ذہن میں گمان کیا ہوتے ہیں کہ ہم ان کی وجہ سے محفوظ رہیں گے. ایک مسلمان کا یہ عقیدہ کبھی بھی نہیں ہوتا. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ سواری پہ موجود ہیں. آپ فرماتے ہیں یا غلام، اے چھوٹے بچے، تو اپنے عقیدے کو اس بات پہ پختہ کر لے، لَوِ اجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ، اگر ساری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے اس بات کا تہیہ کر لے کہ وہ تجھے کوئی نفع دینا چاہیں، اگر میرے رب نے تیرے مقدر میں نہیں لکھا ہے تو تجھے کوئی نفع نہیں دے سکتا ہے. اور اگر ساری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے اور تجھے کوئی نقصان دینا چاہے، تجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، تو ساری دنیا بھی اکٹھی ہو کر کے تجھے وہ نقصان نہیں دے سکتی ہے اگر اللہ نے وہ تیرے مقدر میں نہیں لکھا ہے. ایک مسلمان کا تو یہ عقیدہ ہوتا ہے. اور پھر یہ فال لینا، یہ آئندہ کے حالات معلوم کرنا، ستاروں کی گردشوں کو چیک کرنا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ردت الطیرۃ من حاجۃ فقد اشرک، جس بندے کو کسی فال کے نکالنے نے کسی کام سے روک دیا، اس نے یہ گمان کیا کہ میرے لیے حالات اچھے نہیں ہیں، میرے ستارے نے مجھے بتایا ہے یا میرا ہاتھ دیکھ کر کے میری لکیروں کی قسمت بتانے والے نے مجھے بتایا ہے. فرمایا اگر کوئی اس وجہ سے کسی کام سے رک جاتا ہے تو دراصل یہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہوتا ہے. اور شیخ البانی رحمت اللہ علیہ سلسلہ صحیحہ میں حدیث لے کے آئے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَيْسَ مِنَّ مَن تَطَيَّرَ، وہ انسان، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو فالیں نکالنے والا ہے. او تقہنا، فرمایا جو کہانت کرنے والا ہے، آئندہ کے حالات کی خبریں دینے والا ہے، لوگوں کے ہاتھ پکڑ کر کے ان کی قسمتیں بتانے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے آدمی کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. او تسحرا، فرمایا یا جو شخص کسی پہ جادو کروانے والا ہے، ایسے انسان کبھی میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. آج ہم ذرا دیکھیں معاشرے میں ہر دوسرے گھر کا یہ مسئلہ ہے. لوگ آ کر کے اپنے مسائل یہ ڈسکس کرتے ہیں، میرے بچے سوئے ہوئے ڈر جاتے ہیں، میں اپنے گھر میں خون کے چھینٹے دیکھتا ہوں، میرے گھر میں میرے پڑے ہوئے کپڑے جو ہیں وہ کٹ گئے، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ وہ ہو گیا. اور یہ بیچارے جو ان زیادتیوں کے شکار ہیں پھر جاتے ہیں عاملوں کے پاس، بنگالی بابے کے پاس، ایک ملاقات میں ہر مسئلے کو حل کرنے کے نعرے لگانے والوں کے پاس. وہ لوگوں کا مال بھی لوٹتے ہیں اور لوگوں کے ایمان پر بھی حملہ کرتے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا انسان جس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، ان چیزوں کو ختم کرنے والی چیز کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ، ایسی چیزیں
اللہ کے اوپر توکل اور ایمان مضبوط کرنے سے ختم ہوا کرتی ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی چیزوں کے حل بھی بتائے ہیں۔ اللہ کے نبی اپنی نبوت والی زبان سے ہمیں بتاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں پر کسی شیطان کا بسیرا نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے آج ہم خود کچھ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم بھی چاہتے ہیں میرے حصے کا کام یہ بنگالی بابا ہی کر دینا، میرے حصے کا معاملہ جو ہے یہ فلاں عامل ہی کر دینا، میرے مسئلے ادھر سے ہی حل ہو جائیں نا۔ اس لیے آج ہم لوگ ان مصائب میں گھرے ہوئے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بدشگونیوں کے متعلق ہمیں ایک دعا بھی سکھائی ہے کہ اگر کبھی ایسا انسان کی زندگی سے دانستہ طور پر انسان سے کوئی ایسا فعل ہو جائے تو فرمایا اس کے کفارے کی دعا کیا ہے۔ سلسلہ صحیحہ میں شیخ البانی لے کے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم لا طیارا الا طیارک ولا خیرا الا خیرک ولا الہ غیرک۔ اے اللہ کوئی بدشگونی نہیں ہے، اے اللہ دنیا میں کوئی خیر نہیں ہے اگر تو نہ دینا چاہے، اور اللہ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ ہم آپ کے اوپر ہی یقین رکھنے والے ہیں، ہم اس عقیدے کے رکھنے والے ہیں کہ سب کچھ آپ ہی کی جناب سے ہوتا ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا سکھائی۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی برا خیال آ جائے، اگر کوئی ناپسندیدہ چیز ہم دیکھ لیں تو ہمیں یہ پڑھ لینا چاہیے، نہ کہ ہم یہ خیال کرنا شروع کر دیں کہ کالی بلی گزر گئی اب یہ ہو جائے گا، بلکہ یہ دعا سیکھیے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائی۔ امام ابو داود رحمت اللہ علیہ اپنی سنن ابی داود میں لے کے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم لا یأتی بالحسنۃ الا انت ولا يدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوت الا بک۔ اے اللہ کوئی خیر نہیں آتی ہے اگر آپ نہ چاہیں، اے اللہ کوئی سیئہ، کوئی برائی، کوئی بدشگونی، اللہ کوئی مصیبت یہ دور نہیں ہوتی ہے جب تک آپ نہیں چاہتے ہیں۔ اے اللہ میں تو بڑا کمزور ہوں، نہ میرے اندر نیکی کرنے کی قوت ہے، اور اللہ میں تو اتنا کمزور ہوں کہ میں اپنے بل بوتے پر گناہوں سے بھی نہیں بچ سکتا۔ یہ دعا سکھائی ہمیں اللہ کے نبی نے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ زمانہ جاہلیت کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ آپ نے فرمایا اربع فی امتی من امر الجاہلیہ، میری امت میں جاہلیت کے کاموں میں سے 4 کام جو ہیں وہ پائے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا پہلا کام کیا ہے؟ الفخر فی الاحساب، لوگ اپنے حسب و نسب پر فخر کرنے والے ہوں گے۔ کیا آج ہم دیکھتے نہیں لوگ کتنے فخر سے بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں وہ چھوڑے جی یہ بھی کوئی برادری ہے، یہ بھی کوئی کاسٹ ہے، یہ تو کمی لوگ ہیں، یہ تو فلاں قسم کے لوگ ہیں۔ یہ آج بھی ہمارے معاشرے میں لوگ انسانوں کو اس طرح سے جج کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ زمانہ جاہلیت کی ایک رسم ہے، والطعن فی الانساب، اور فرمایا کہ لوگ ایک دوسرے کے نسب پر طعن بھی کرنے والے ہوں گے۔ اور تیسری چیز اللہ کے نبی فرماتے ہیں والاستسقاء بالنجوم، لوگ ستاروں کے ساتھ بارشیں طلب کیا کریں گے۔ والنیاحہ، اور چوتھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے اندر نوحہ کرنے والے لوگ بھی ہوں گے۔ ایک دن رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے اللہ کی جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کر کے چلے گئے، اور صحابہ آپس میں ڈسکشن کرنے لگے
کہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ کسی نے کہا یہ وہ ہوں گے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، کوئی کہنے لگا یہ وہ ہوں گے جنہوں نے اسلام کے لیے بڑی ماریں کھائیں مکی دور کے اندر، کچھ کہنے لگے شاید یہ وہ ہوں گے جنہوں نے مکہ کو چھوڑ کر کے ہجرتیں کر کے اللہ کے نبی کے ساتھ مدینے میں پہنچے۔ صحابہ کہتے ہیں ہماری یہ ڈسکشن چل ہی رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آ جاتے ہیں اور اللہ کے نبی کو معلوم پڑتا ہے کہ لوگ اس بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں صف لنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان لوگوں کے اوصاف کو بتا دیجئے جو لوگ بغیر حساب و کتاب کے اللہ کی جنت کے وارث بننے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم الذین لا یرقون ولا یتطیرون ولا یقطعون ویتوکلون علی ربہم۔ آپ فرماتے ہیں میری امت کے وہ لوگ جو اللہ کی جنت میں بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے وہ ہوں گے جو بدفال نہیں لینے والے ہوں گے، جو دم نہیں کرواتے ہوں گے، اور فرمایا وہ داغ کے ذریعے علاج نہیں کرتے ہوں گے اگرچہ یہ کام جائز ہیں، لیکن فرمایا وَيَتَوَكَّلُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ، ان کا اپنے رب پہ توکل اور بھروسہ اتنا ہوگا کہ وہ یہ کام بھی نہیں کرتے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بتایا تو اللہ کے نبی کے ایک صحابی کھڑے ہو گئے جن کا نام عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا، کہنے لگے اللہ کے نبی میرے لیے دعا کیجئے، اللہ مجھے بھی ان لوگوں میں سے فرما دے۔ آپ نے دعا کر دی اور آپ نے فرمایا اے عکاشہ اللہ تمہیں ان میں سے کرے گا۔ اس کے بعد پھر ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے لیے بھی دعا فرمائیے۔ آپ نے فرمایا فقد سبقک عکاشہ، عکاشہ تم سے سبقت لے گیا ہے رضی اللہ تعالی۔ تو آئیے میرے بھائیوں آج ہم اس طرح کی بدشگونیاں، اس طرح کے وہ سارے معاملے ہم وتوکل علی الحی الذی لا یموت، ہم اس اپنے رب پہ توکل کرنے والے بنے، اپنے اس رب پہ یقین کرنے والے بنے جو ہمیشہ زندہ ہے، جس کو نیند تو کیا اونگ بھی نہیں آتی ہے، جس کو کبھی موت بھی نہیں آ سکتی ہے۔ آج کیوں ان لوگوں سے ہم یادیں وابستہ کرنے والے، امیدیں وابستہ کرنے والے جو اپنے وجودوں کو بھی برقرار نہ رکھ سکے، آئیے اللہ کے در کے ساتھ ایسے جڑ جائیں کہ وہ کسی قسم کی بھی خرافات ہوں، وہ توہم پرستیاں ہوں، وہ آج کے فسادات کی ہوئی نہ ہوں، ان سب کو پسے پشت ڈال کر کے اللہ سے وہ زندگی مانگیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی تھی۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس طرح کے عقیدے اور وہ چیزیں جو ہم سے نہ جانتے ہوئے بسا اوقات ہو جاتی ہیں، ہمارے منہوں سے ایسے جملے نکل جاتے ہیں، ہم اپنی زبان کو بسا اوقات نہ چاہتے ہوئے ایسے جو کلمات نکال بیٹھتے ہیں، اللہ ہمیں ان سب کے شر سے محفوظ فرمائے اور ہمیں پاک اور صحیح اس طرح کی زندگیاں جو اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو عقیدہ دے کے گئے ہم اس کے مطابق گزارنے والے بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔